اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم یہاں جمع ہو کر اس کے کتاب کی آیات مختصر صحیح پڑھ سکیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ محمد و آل محمد کے ذریعے پہنچی ہوئی تعلیمات جو پروردگار عالم کی بارگاہ سے محمد و آل محمد کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت بڑا کام ہے اور یہ انسان کو اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بہت بڑی توفیق ہے اور یہ بہت بڑی مدد ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کی کہ ان کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ پہنچانے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم خود سمجھیں، جب ہم صحیح سے سمجھیں گے تب دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، لہٰذا سمجھنا اچھی طرح سے بہت ضروری ہے اور پھر لوگوں تک یہ تعلیمات پہنچانا۔ ائمہ نے اس شخص کو کہ جو ائمہ کی تعلیمات کو حاصل کرتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے دعائیں دی ہیں، اس کے لیے خوشخبریاں دی ہیں، طوبیٰ من احیا امرنا، کہ جو ہمارے امور کو زندہ رکھتا ہے اس کے لیے اس سے ہم خوش ہوتے ہیں۔ تو یقیناً ہمارے ائمہ ہم سے خوش ہوں گے جب ہم تعلیمات کو حاصل کریں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تعلیمات لوگوں کو زندگی عطا کرتی ہیں، لوگوں کو جینے کا سلیقہ سکھاتی ہیں، یا ایک لفظ میں کہا جائے کہ انسان کو صحیح معنی میں انسان بناتی ہیں یہ تعلیمات۔ تو ہمیں سیکھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں یہ زندگی کیسے گزارنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی اور ہم یہاں جمع ہو رہے ہیں۔ ہم نے اپنی حد تک نماز کے سلسلے میں کچھ چیزیں سیکھیں، کچھ احکام حاصل کیے سیکھے، روزے کے سلسلے میں جانا، پھر الحمدللہ زکوٰۃ کے سلسلے میں، حج کے سلسلے میں بھی مفصل طریقے سے ہم نے یہاں جاننے کی کوشش کی جتنا ہم سے ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد الحمدللہ اب آج ہم زکوٰۃ پر پہنچ گئے ہیں۔ ہمیں یاد ہے اصول دین یہ اہم ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ اصول دین اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت۔ اس کے بعد فروع دین شروع ہوتے ہیں، اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ۔ الحمدللہ نماز کے سلسلے میں ہم نے پڑھا، روزے کے سلسلے میں ہم نے جانا، حج کے سلسلے میں معلومات حاصل کی۔ آج سے ہماری گفتگو انشاءاللہ زکوٰۃ کے سلسلے میں شروع ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 ہے کہ جس کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، جو مؤمن ہو گئے، جنہوں نے اللہ کو مان لیا، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال، اچھے کام انجام دیے۔ پھر وہ اللہ کیا کہتا ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے نماز قائم کی، اچھے بنے پھر نماز کو قائم کیا۔ نماز کو قائم کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ لوں، یہاں غور کرنے والی بات ہے۔ نماز کی گفتگو میں نے یہ پوائنٹ
آپ کے خدمت میں پیش کیا تھا، لیکن پھر تکرار کرتا ہوں کہ نماز کا قیام یہ نہیں ہے کہ صرف میں پڑھ لوں، نماز کا قیام یہ ہے کہ کم سے کم میں ایک آدمی کو اپنے ساتھ پڑھاؤں، چاہے میرا بچہ یا میری بیوی یا میری بہن یا میرے بھائی یا میرا کوئی گھر والا، کسی کو اپنے ساتھ پڑھاؤں۔ اور حقیقت میں قیام نماز یہ ہے کہ ہم اگر ممکن ہے ہمارے لیے تو ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اگر ممکن ہے۔ دوسرا قیام نماز کیا ہے کہ ہمارے اندر چینجز آ جائیں، تبدیلیاں آ جائیں، کل تک جو برائیاں تھیں وہ ہمارے اندر نہ رہیں، کل تک اچھائیاں تھیں تو اچھائیوں میں اضافہ ہونا چاہیے۔ کل تک ہم ایک اچھائی کرتے تھے، اب نماز پڑھنے کے بعد 2 ہو جائیں، پھر پڑھی تو 3 ہو جائیں، 3 کے بعد 4 ہو جائیں، یہاں تک کہ اس منزل پر اپنے آپ کو پہنچا لیں کہ پروردگار اور پروردگار کا نبی اور محمد و آل محمد آواز نے ہاں تم وہی ہو کہ جس کو ہم دیکھنا چاہتے تھے، اتنے اچھے بن کر ہم آگے بڑھیں۔ تو یہ ہے نماز قائم کرنا۔ تو اللہ کیا آواز دیتا ہے؟ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھائیاں انجام دیں، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز کو قائم کیا، وآتوا الزکاۃ، اور انہوں نے زکوٰۃ دی۔ ہماری گفتگو زکوٰۃ کے سلسلے میں، وآتوا الزکاۃ، اور انہوں نے زکوٰۃ دی۔ زکوٰۃ کیا ہے انشاءاللہ بیان کریں گے، یعنی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں دیا۔ وآتوا الزکاۃ، جب یہ 4 صفتیں انسان کے اندر پیدا ہو گئیں، پھر میں دہرا رہا ہوں، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، دوسرا انہوں نے اچھے اعمال انجام دیے، تیسرا نماز قائم کی، چوتھا زکوٰۃ ادا کی، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لہم اجرہم عند ربہم، ان کا بدلہ، ان کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہو گیا، سیو ہو گیا، اللہ نے محفوظ، لہم اجرہم، ان کا اجر اللہ کے عند ربہم، اللہ کے پاس ان کا اجر ہے، ولا خوف علیہم، اور ان کو کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے، ولا خوف علیہم، ان پر نہ کوئی خوف ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ یہ کبھی غمگین ہوں گے، ان کو حزن بھی نہیں ہوگا، ان کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی، پریشانی ان کے سامنے آتے ہوئے پریشان ہو جائے گی، یہ پریشانی سے پریشان نہیں ہوں گے جب اللہ کے لیے ہو جائیں گے۔ کسی نے کربلا میں یہ نہیں کہا کہ امام حسین پریشانیوں سے پریشان تھے، پریشانیاں دنیا میں ہیں، مومن پریشانیوں سے پریشان نہیں ہوتا، بلکہ پریشانیوں سے ٹکر لیتا ہے اور اپنے ٹارگیٹ تک پہنچتا ہے۔ تو کبھی بھی انسان کو پریشانیوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بہت اچھی بات کسی نے کہی تھی، جب پریشانی آئے تو یہ نہ کہو کہ میری بڑی پریشانی ہے، بلکہ پریشانیوں سے یہ کہو کہ میرا اللہ بڑا ہے، پریشانیوں سے یہ کہو کہ میرا اللہ بڑا ہے، وہ پریشانیوں کو دور کرنا جانتا ہے۔ اسی لیے جناب موسیٰ کے سلسلے میں ملتا ہے کہ جب پوری قوم نے آ کے یہ کہا کہ آگے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، اب ہم پھنس گئے، جائیں تو کہاں جائیں، تو موسیٰ پریشان نہیں ہوئے، بلکہ قرآن نے جناب موسیٰ کا وہ جملہ آیت بنا دیا، اِنَّ مَعِیَ رَبِّ سَیَہْدِینِ، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ عنقریب راستہ دکھائے گا۔ تو پریشانیوں سے دنیا میں انسان آتا ہے، دنیا میں آنے کی ابتدا ہی پریشانی ہے۔ ہم دنیا میں آتے ہیں تو کس کو؟ ماں کو پریشانی ہوتی ہے۔ اگر دنیا کی ابتدا ہی پریشانی، وہ اگر کہیں میں پریشان نہیں ہونا چاہتی تو پھر ہم دنیا میں آئیں گے ہی نہیں۔ تو انسان کو کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پریشانیوں میں چھپی ہوئی اچھائی کو اڈاپٹ کر اپنی زندگی آگے بڑھانا چاہیے، پریشان کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال تو اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، اللہ کے نزدیک ان کا اجر ہے، ولا خوف علیہم، ان پر نہ کوئی خوف ہے، ولا ہم یحزنون، اور وہاں پر وہ کوئی حزن و ملال ان کو نہیں ہوگا۔
یہ آیت ہمیں زکوٰۃ کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ ہمیں زکوٰۃ کی طرف آنا چاہیے۔ ہم نے جو مال کمایا ہے، ہمیں جو مال حاصل ہوتا ہے، اس میں کچھ عبادتیں ہمیں انجام دینی چاہیے۔ دیکھیں اللہ نے عبادتیں مختلف قسم کی رکھی ہیں، کبھی جسمانی عبادت چاہیے، کبھی بھوک والی عبادت چاہیے، کبھی جہاد جاؤ اپنے جسم کو یہ والی عبادت، کبھی مال کے خرچ کرنے کی عبادت، یعنی ہر اعتبار سے اللہ نے عبادت رکھی ہے، اور ہمیں یہ عبادت کے نیت ہی سے ان کاموں کو انجام دینا ہے، تبھی یہ عبادت بنیں گے، ورنہ عبادت نہیں بنیں گے۔ تو آج جو ہماری بحث شروع ہو رہی ہے اور انشاءاللہ کچھ ہفتوں تک یہ بحث چلے گی، وہ زکوٰۃ کی بات ہے کہ زکوٰۃ ہمارے یہاں کیا ہے، کیسے ہونا چاہیے۔ آج کی اس جلسے میں چند روایتیں زکوٰۃ کے سلسلے میں پڑھوں گا، اور پھر اس کے احکام کی گفتگو انشاءاللہ کل سے ہم شروع کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّ مِنْ اخلاق المؤمنین یا علی الحاضرون الصلاۃ۔ اے علی، مومن کا اخلاق، کریکٹر، مومن کا کردار، ہم سب اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ایمان اللہ نے ہم کو نوازا ہے، ہم صاحب ایمان ہیں، تو ہم رسول سے پوچھیں مومن کا کریکٹر اور اخلاق ہوتا کیسا ہے؟ رسول کیا فرماتے ہیں؟ ان من اخلاق المؤمنین، مومنین کا اخلاق یہ ہے۔ اے علی ابن ابی طالب، امیر المومنین کو خطاب کر رہے ہیں، اے علی، مومنین کا اخلاق یہ ہے۔ کیا اخلاق؟ پہلا، الحاضرون الصلاۃ، کہ وہ نماز میں حاضر رہتے ہیں، غائب نہیں ہوتے نماز سے۔ پہلی کوالٹی مومن کی، پہلی صفت یہ ہے الحاضرون الصلاۃ، کہ وہ نماز میں حاضر رہتا ہے، ابسینٹ نہیں ہوتا، وہاں سے غائب نہیں ہوتا۔ والمسارعون الی الزکوٰۃ، اور جب زکوٰۃ اس پر واجب ہو جاتی ہے تو جلدی سے ادا کر دیتا ہے، یہ نہیں سوچتا ہاں میرے بچوں کا کیا ہوگا، ہاں میرا پیسہ، یہ فکر نہیں کرتا۔ جیسے ہی اس کو یہ احساس ہوا میرے مال میں زکوٰۃ واجب ہو، مسارعون، نبی نے یہ صفت اختیار نہیں کی کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جیسے قرآن نے کہا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن نبی کیا کہتے ہیں؟ مسارعون، یعنی جلدی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ مال میرا مال نہیں، کسی دوسرے کا ہے، اس تک مجھے پہنچانا ہے، اور جب دوسرے کا ہے تو جتنی جلدی ہو سکے میری ذمہ داری ختم ہو جائے، تاکہ میری اگر آنکھ بند ہو گئی تو میرے کاندھوں پر اس کی ذمہ داری نہ رہے، اس لیے جلدی کرتا۔ مومن چالاک ہے، اپنے کاندھوں پر قیامت میں بوجھ نہیں اٹھانا چاہتا، بلکہ اس ذمہ داری کو جیسے ہی واجب ہو، یہ مال چونکہ اس کا نہیں ہے، اللہ کا مال ہے۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام یا دیگر ائمہ کیوں مال دینے میں جلدی کیا کرتے تھے؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے یہ ہمارے پاس کسی کی امانت ہے، یہ ہمیں کسی تک پہنچانا ہے، یہ ہمیں کسی تک پہنچانا۔ تو مومن کی پہلی صفت کیا؟ الحاضرون الصلاۃ، وہ نماز میں حاضر رہتا ہے۔ والمسارعون الی الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی میں جلدی کرتا ہے۔ والمطعمون المسکین، اور جن کے پاس نہیں ہے مال دنیا، جن کے پاس کھانے کو نہیں، مسکین ہے، فقیر ہے، ان کو کھانا کھلاتا ہے، وہ ان کو طعام کراتا ہے، ان کا پیٹ بھرتا ہے، تاکہ یہ اللہ کے بندے بھوکے نہ رہیں۔ یہ پہلی حدیث، پہلی روایت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ دوسری روایت، الزکوٰۃ تذہب الذنوب، الزکوٰۃ تذہب الذنوب، زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ کی ادائیگی گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، گناہوں کو دور کر دیتی ہے۔ تیسری روایت میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرض اللہ الزکوٰۃ تثبیبا للرزق، ہمیں اگر مولا پر اطمینان ہے اور جو ہے آپ کو بھروسہ ہے مولا پر، تو مولا کا یہ قول سنیں۔ ہماری فکر کیا کہتی ہے؟ ہم نے دے دیا، گھٹ گیا، 100 روپے میں سے اگر دے دیا 40 روپیہ یا 20 روپیہ تو کم ہو جائے گا۔ مولا کیا کہتے ہیں؟
فرض اللہ الزکات، اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، کیوں؟ تثبیبا للرزق، تاکہ رزق میں اضافہ ہو، تاکہ رزق میں اضافہ ہو، رزق بڑھتا ہے اس سے۔ بالکل ویسے ہی جیسے جب آپ بڑھے ہوئے درخت کی ٹہنیاں کاٹتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے، عام طور سے تو دکھتا ہی ہے کہ یہ کٹ گئے، لیکن دکھ رہا ہے کٹنے میں، لیکن حقیقت میں اس درخت کو آپ بڑھا رہے ہیں تاکہ وہ اچھا بڑھ جائے۔ ایسے ہی یہ زکوٰۃ ہے، ہمیں دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ گھٹ گیا، لیکن یہ گیا ہوا ایسا بڑھاتا ہے کہ ہمارے زکوٰۃ میں، ہمارے پیسے میں برکت ہو جاتی ہے۔ ہمارے مولا ہم سے بہتر جانتے ہیں، ہمارے مولا بہتر علم رکھنے والے ہیں۔ مولا کہتے ہیں اللہ نے فالتو میں یہ زکوٰۃ واجب نہیں کی، بلکہ اس لیے واجب کی ہے تاکہ تمہارے رزق میں اور زیادہ اضافہ ہو۔ اور یہ واقعہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہے، کوئی ایک شخص ہے جناب موسیٰ کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے اے موسیٰ اللہ سے دعا کریں اللہ کے، اور اللہ سے پوچھیں کہ اس نے میرا کتنا رزق رکھا ہے۔ تو جناب موسیٰ کوہ طور پر جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ تیرے بندے نے سوال کیا ہے، بتا دے کتنا رزق رکھا ہے۔ کہا ہر روز 2 روٹی، ہر روز 2 روٹی جتنی زندگی ہے۔ اور جب اس نے سوال کیا ہے تو میری طرف سے اس کو ایک آپشن بھی دے دینا، آپشن دینا یہ تمہیں اختیار ہے کہ چاہے پوری زندگی کا رزق ایک جگہ لے لو یا ہر روز لیتے رہو، میں ہر روز دیتا رہوں گا، یہ تمہیں آپشن ہے۔ اللہ نے آپشن دے دیا، اب تمہیں یہ ہے، تم نے جب مجھ سے سوال ہی کیا ہے تو اب تم چاہے ایک ساتھ لے لو، پھر تم جانو تمہارا کام جانے، یا جیسے میں دے رہا ہوں روزانہ کا روزانہ لیتے رہو۔ بندہ چالاک تھا، اس نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے واپس اس کے پاس اور بتایا اتنا رزق ہے، تو اس نے فوراً کہا کہ مجھے اکٹھا، الگ روزانہ کا نہیں چاہیے، مجھے اکٹھا مل گیا۔ اب جو آج اکٹھا ملا اس نے اپنے حساب سے خرچ کیا، فلاں کیا، سب کچھ کیا، اگلے دن پھر اتنا ہی جتنا بھی ملا تھا، پھر اس کے اگلے دن پھر اتنا ہی جتنا، یعنی جتنا پوری زندگی میں تھا اب روزانہ اس کو اتنا ہی ملنا شروع ہو گیا۔ اب اس کو تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی نے تو کہا تھا کہ پورا رزق اکٹھا آ گیا، اب یہ روزانہ کیا گڑبڑ سڑبڑ ہو رہی ہے اللہ کے ہاں، فرشتوں سے غلطی تو نہیں ہو رہی۔ دوڑتا ہوا پہنچا حضرت موسیٰ کے پاس کہ اے نبی اللہ یہ کیا ہو گیا، پورا تو میں نے مانگ لیا تھا، اب ہر روز یہ پورا اللہ مجھے دے رہا ہے، یہ کیا ہو گیا، اتنا ہی آ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا بھئی اللہ تو بھولتا نہیں، ہمارا اللہ تو ایسا ہے، فرشتے معصوم غلطی کرتے نہیں، لیکن تم بتاؤ کہ تم نے اس رزق کے ساتھ کیا کیا تم نے، کیسے خرچ کیا؟ تو اس نے کہا جتنی مجھے ضرورت تھی اتنا میں نے کھا لیا، باقی کی روٹیاں میں نے پورے لوگوں میں بانٹ دی۔ جناب موسیٰ نے کہا یہی وجہ ہے کہ ابھی تک اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ تیرا ہی رزق تجھ کو دے، لیکن اب اللہ نے فیصلہ بدل دیا، پورے گاؤں کا رزق تیرے ہی ذریعے بھیج رہا ہے اللہ۔ تو آپ نے سمجھا جب انسان اپنے آپ کا رزق نہیں سمجھتا بلکہ دوسروں کو شریک کرتا ہے تو اللہ اس کے رزق میں اتنا اضافہ کرتا ہے کہ اس کو ہی ذریعہ بنا دیتا ہے پورے گاؤں میں دینے کے لیے۔ تو اب آپ کی سمجھ میں یہ روایت آئی کہ امام کیا فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کیوں فرض کی؟ امام فرماتے ہیں فرض اللہ الزکوٰۃ تثبیبا للرزق، اللہ نے زکوٰۃ واجب کی ہے تاکہ تمہارے رزق میں اضافہ کرے۔ ابھی تک 2 روٹیاں ملتی تھیں، اب اگر پورے گاؤں میں 100 لوگ ہیں تو 200 روٹیاں تمہیں ملنا شروع ہو گئیں، لیکن تم کھاؤ گے 2 ہی روٹی۔ یہ تمہارا کمال ہے کہ اللہ تمہیں سبب خیر بنا دے، نیکی کا ذریعہ بنا دے، نیکیاں کرنے کے لیے تمہیں آگے چن لے، اللہ تمہیں منتخب کر لیے۔ انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرے ذریعے سے دوسروں کا رزق دے۔ تو یہ امام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ 34 روایت میں امام فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5،
5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے. یہ آخری روایت ہے آج کی، اور پھر زحمت تمام کر رہا ہوں آپ کی. بنی الاسلام علی 5، 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہے، پلر ہیں، پلر. پہلی کیا ہے؟ نماز، نماز کا قیام، نماز کو قائم کرنا. دوسرا کیا ہے؟ ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا، جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. پہلا پلر کیا؟ نماز کا قیام. دوسرا کیا؟ زکوٰۃ کا دینا. وصوم شہر رمضان. تیسرا پلر کیا ہے؟ ماہ رمضان کے روزے. وحج البیت الحرام. پانچواں کیا ہے؟ حج کو انجام دینا. چوتھا یہ تھا حج کو انجام دینا. پانچواں اور آخری کیا ہے؟ والولایت لنا اہل البیت، اور ہم اہل بیت کی ولایت کو ماننا. ہمیں اپنا رہبر ہادی، اللہ کی طرف سے بنایا ہوا حاکم، ہمیں اپنا لیڈر ماننا، یہ اہم ہے. اور دوسری روایت میں امام نے فرمایا تھا ان 5 میں بھی سب سے اہم یہ والی ہے، آخری ہے، والولایہ. اس لیے کہ جو امام کو امام نہیں مانتا، پھر اس کی نماز کیا، اس کا روزہ کیا، اس کا حج کیا، اس کا زکوٰۃ کیا. ان 5 میں بھی سب سے اہم یہ ہے کہ ہم امام کی بات کو آخری بات مانیں، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں. اس وقت اگر امام نے کہا کہ جاؤ تو جاؤ، امام نے کہا آؤ تو آؤ، امام نے کہا آگ میں کود جاؤ تو کود جاؤ، امام نے کہا پانی میں ڈوب جاؤ تو ڈوب جاؤ. اس وقت سوچنا نہیں ہے، تبھی ہم امام کو امام مانتے ہیں. لیکن اگر ہم وہاں پر یہ کہیں نہیں ایسا نہیں، تو پھر اس کا مطلب ہم امام کو امام نہیں مانتے. ہم ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھیں، امام کا حکم یقیناً ہماری زندگی کے لیے ہوگا. جیسے کہ بہت سے واقعات آپ نے سن رکھے ہیں کہ امام نے حکم دیا، آگ بجھ گئی اور وہ صحیح و سالم رہا. تو ہم کبھی بھی یہ نہ سوچیں امام کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ دیا امام نے. اہم بات یہ ہے ہم اس بات کو مانتے ہوئے آنے والے اپنے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اور ہر روز ہر رات آواز نے مولا ہم آپ کے لیے تیار ہو رہے ہیں، آپ تشریف لائیے تاکہ ہم آپ کی بات مان کر آپ کے دادا اور نانا کے مذہب کو آگے بڑھا سکیں. انشاءاللہ ہم تیاری کریں گے تو امام کا ظہور جلد سے جلد انشاءاللہ ہو جائے گا. امام کو کسی چیز کا انتظار نہیں ہے، صرف ساتھ دینے والوں کا انتظار ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں انشاءاللہ ایسی تعلیم اور تربیت عطا فرمائے کہ ہم امام کے ناصر و مددگار میں شمار ہو سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.